لنا التوفيق خير رفيق. الصلاة والسلام على آله وأصحابه أصحاب الهدى والتحقيق. وعلى علماء ملته شهداء محبته وأولياء أمته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائی بزم جنت، جان عالمین طہ و یاسین، رحمت للعالمین، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عارف باللہ، وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے نہ خوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حضرات گرامی، اللہ تعالی خالق کریم نے ہم پر، آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے ایمان جیسی دولت سے ہم کو سرفراز کیا ہے، اور اس پر یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہم لوگوں کی گردن میں ڈالا ہے. دین کے ساتھ اللہ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کی، کچھ واجب کی ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی عبدیت کا ثبوت دے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بندے کو بنایا ہے اس مقصد پر اس بندے کی نظر رہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انس کو اسی لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. انسان کی پیدائش کا، جنات کی پیدائش کا اولین مقصد عبادت ہے. اس عبادت کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کے ضروریات، خوراک، خورد و نوش، غذا اور اس کے جسم میں طاقت ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے انسان کی بقا اور اس کی حیات کی تر و تازگی کے لیے بے شمار نعمتیں اللہ نے بنائی. زمین سے سبزہ اگایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کے سینے کو چیرا، اسے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انعامات اور غذا خوراک بنائی. انا سببنا الماء صبا،
آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو چیر دیا، فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں اللہ نے دانہ اگایا، عنبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وحبا متاعا لکم ولانعامکم۔ پھر اس رب نے انگور، انار، زیتون، وحدائق غلبا اور بے شمار لذت والے میوہ جات اور بے شمار باغات بنائے، وفاکہۃ وحبا، اور اس میں طرح طرح کے پھل فروٹ میوے اللہ نے بنائے، متاعا لکم ولانعامکم، اے بندہ صرف تیرے لیے، وہ انعامکم اور تیرے جانوروں کے لیے، تو رہے اور تیرے جانور زندہ رہے تو تو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، مگر انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرے اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد پہ اس کی نظر رہے کہ دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، آخر رب نے پیدا کیوں کیا ہے۔ جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے، ایک بوند پانی کے ناپاک قطرے سے اتنے بڑے وجود کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں پرورش کرتا ہے، 6 مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے اور 3 مہینہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے، اور ایک پانی سے دیکھتے دیکھتے جمع ہوا گوشت کا خون، جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا نطفہ، ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، دیکھتے دیکھتے وہی پانی کا ایک قطرہ ہے جو ناپاک ہے، اور اس قطرے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انسان کا وجود بنا دیتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا اللہ نے بیان فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، تم غور نہیں کرتے کیا؟ کہاں گھومتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے تو پھر اس کے وجود کی دلیلیں کیا ہے؟ کیسے مانے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ بہت ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو بتاتی ہے کہ رب ہے، مگر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں میں غور کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی۔ بڑی بڑی نشانیاں تو ہیں، یہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، تم دیکھتے ہو کہ اس رب نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ ہم سے تو ایک جو ہے چھوٹی سی عمارت بغیر پیلر اور بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے، کون ہے جو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کرتا ہے؟ اور پھر جب سے کھڑا کیا تب سے اس طرح کھڑا ہے، نہ زمین پر گرتا ہے، نہ دنیا کا کوئی پہاڑ ہے اس پہاڑ کی ایسی چوٹی ہے جو آسمان کو چھو لے۔ بڑے سے بڑے خلاباز اور ہوائی سفر کرنے والے کہاں پہنچ گئے، مگر پوچھو کہ آسمان کے کنارے کو ٹچ کیا، آسمان کو چھوا، ڈیڈ یو ٹچ دا اسکائی، لیکن کہیں گے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں چلا۔ برسوں سے اللہ نے صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئی، بنایا وَمَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس رب نے بھی زمین کو پھیلایا، اس میں لنگر ڈالے، بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین پہ کیل کی طرح ٹھونک دیا، انہارا اس میں نہریں بنائی، طرح کے باغات و چشمے بنائے۔ کیوں بنائے؟ اور اس زمین کو اللہ نے پانی پہ بنایا، اگر پانی پہ رہتی تو کشتی کی طرح ہلتی، ڈچکولے کھاتی، پھر انسان کا اس زمین پہ رہنا مشکل ہوتا، تو اس زمین کو مستقر کیا، اللہ نے ٹھہرا دیا، ایک مومنٹ دے دیا، اس کو ایک وقفہ دے دیا کہ یہیں پہ ٹھہری رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو کیل کی طرح بنا دیا کہ زمین کے اوپر کیل ہے، ٹھوک دیا گیا ہے تاکہ یہ زمین مستقر رہے۔ یہ تو بیہودہ عقیدہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، کسی بھی اینگل سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
बेवकूफ बनाया जाता है कि जमीन घूमती, अरे 2 सेकंड के लिए घूमी थी 10 दिन पहले, अब हाल क्या हुआ था, लोग दुकानों से बाहर निकल आए और लोग कहने लगे ज़लज़ला आया, ये है। तो बेहूदे किस्म की बातें हैं कि जमीन घूम रही है और अपना चक्कर मुकम्मल करती है, समझ में नहीं आती है। कुरान कहता है कि हमने जमीन को ठहरा के रखा है, वजअला फीहा रवासिया अनहारा, और उस रब ने इस जमीन पे लंगर डाल दिए हैं, जैसे कश्ती को रोकने के लिए लंगर लगाए जाते हैं ताकि कश्ती एक जगह पे ठहरी रहे। अल्लाह ने जमीन को ठहरने के लिए पहाड़ों को लंगर बनाया और अल्लाह ने उसमें नहरें जारी कर दी है। ये पहाड़ों से पानी निकलेगा, ये आबशार, ये झरने, ये सब क्या है, इंसान की अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरी और फायदे के लिए। तो ये बता रहे हैं कि अल्लाह का वजूद है, रब है, और ज़मानों से, सदियों से, हजारों साल से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, मगर वो अल्लाह के कानून से पीछे नहीं हटे। वो सख्खर शम्स वल कमरा कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, और चांद और सूरज को अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर मियाद तक, एक ठहरे हुए वक्त तक अल्लाह ताला ने जारी कर दिया, जो घूमते हैं। कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, अपने दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। चांद निकलता है, सूरज निकलता है, और अल्लाह फरमाता है वल शम्सु अन यंबगी लहा, सूरह यासीन में, अब दिन और रात, चांद और सूरज, उनमें से कोई एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ सकता। न कभी ऐसा हो सकता है कि चांद कहता हो कि मैं रात को निकलता हूँ, अब मैं आज के बाद रात को नहीं निकलूंगा, मैं सूरज की रफ्तार को क्रॉस करूंगा, अब मैं उससे आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। न कभी रात ये चाहती है कि वो दिन से पहले निकल आए, न दिन कभी चाहता है कि आज निकलने का मूड नहीं है तो मैं नहीं निकलूंगा। ये सब चीजें क्या हैं, एक मायात तक, एक कानून के तहत हो रहा है और अल्लाह के कुदरत के तहत होता है। सदियों से ये सूरज अपना सफर तय करता है, कभी 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड के लिए भी निकलने में ताखिर नहीं करता। सूरज की किरणों और फिर शाम को चांद की रात को ठंडक वो अपने वक्त पे निकल आती है। कभी चांद सुस्ती करता है कि आज जमानों से मैं निकलता हूँ और निकल के सुबह के वक्त छुप जाता हूँ, अब मेरा मूड नहीं है निकलने का, अब मैं नहीं निकलूंगा। न सूरज कभी सुस्ती करता है कि बहुत साल हो गए निकलता हूँ, डूब जाता हूँ, आज मूड नहीं है मेरा, आज नहीं निकलूंगा, चल चांद तू निकला, तो सुबह चांद निकल आए। होता है क्या, अल्लाह फरमाता युदब्बिरुल अमरा, अल्लाह ये तदबीरें फरमाता है, अल्लाह निजाम दुनिया चलाता है। वयुफस्सिलुल आयात लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून, और अल्लाह ये सारी चीजें और सारी निशानियां अपनी कुदरत की अजाइबात तुम्हें बयान करता है। लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन जानो कि जो रब इतनी कुदरतों का मालिक है। ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां बयान कर रही है। अल्लाह है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह रात में फरमाया अल्लाहु रफ़अस समावात, अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला का वजूद, ये सारी कायनात की चीजें रब के वजूद की गम्माजी कर रही है। कहां से आता है, इंसान की अक्लें हैरान हो गई, आखिर समंदर का इतना पानी के इंसान की अक्ल और इंसान के बड़े से बड़े जाविये और पैमाने, उसका मेजरमेंट अपना पसीना छोड़ देता है। और आज के टेक्निक के जमाने में उसका कंप्यूटर इंसान का समंदर का पानी नाप ना पाया। आखिर कहां से आता है ये पानी, कोई तो है जो इस पानी को खुश्क होने नहीं देता और इस पानी को अपनी मायात तक मुकर्रर करके रखा है। फिर इंसान को जरूरत पड़ेगी, वही इंसान अगर समंदर का कड़वा पानी पिएगा तो मर जाएगा, उसके जानवर पी ना पाए, वो अपने खानों में इस्तेमाल न कर पाए। अल्लाह ने उसी समंदर से उठने वाली भाप के जरिए बादलों को बनाया, वही बादल फिर जमीन पे आता है और समंदर में बादल गिरता है, कुंटलों मनों की तादाद, करोड़ों मनों कुंटलों की तादाद में वही बादल समंदर का कड़वा पानी लेकर फिर अपनी जगह पे जाता है और कुदरत इलाही से वो फिल्टर करता है। अल्लाह ने जो उसमें आरओ लगाया है, फिल्टर लगाया है,
بادل اسی سمندر کے کڑوے پانی کو فلٹر کرتا ہے. اب جب بادل اس پانی کو نیچے پھینکتا ہے وہیں سمندر کا کڑوا پانی مگر اب میٹھا بن کے برس رہا ہے. ابھی لوگوں کو فائدہ بھی دے گا, اب ندی نالے بھریں گے, اب جانور بھی سیراب ہوں گے, انسان بھی سیراب ہوں گے, اور پھر اسی پانی کو انسان کی ضرورت کا حصہ بنایا. یہ ساری چیزیں اس بات کی غماز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سارا نظام کائنات چلاتا ہے. ایک آدمی ایک چیز کب تک چلائے مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ جب سے دنیا بنائی اس سے نظام کائنات چلاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کے غماز ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. یہی بات اگر ان ساری چیزوں میں غور کرو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا افلا یتفکرون, کیا تم غور نہیں کرتے, افلا تبصرون, کیا تم نظر نہیں ڈالتے, تم نہیں دیکھتے, افلا یتذکرون, کیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ خالق عالم ہے جو اس سارا نظام اپنی قدرت سے چلاتا ہے. وہ واقعہ امام آدم ابو حنیفہ کا مشہور ہے. ایک بادشاہ کے دربار میں بغداد کوفہ میں ایک دہریہ آیا تھا اور دہریہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے وجود پر بحث کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے, بتاؤ میں کسی چیز سے کسی سے میں اس کا بحث کرنے چاہوں. بادشاہ نے کہا ابو حنیفہ کو بلاؤ, کیونکہ اس وقت وہی سب سے عالم العلماء اور پورے کوفہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے جو ہے آپ صاحب علم تھے. وقت مقرر ہوا. وہ دہریہ کسے کہتے ہیں, جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہو, جو ناستک قسم کا آدمی ہو, جو صرف سبب کو مانتا ہے مسبب الاسباب کو نہیں مانتا, جس کا کہنا ہے کہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہے, ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئی. یہ سب جو ہے گمراہ کرنے والے سارے نظریات ہیں. ایسے سب چیز نہیں آتی ہے. اب یہ بعد میں پڑھایا جاتا ہے بگ بینگ ہوا ایک گیند کی طرح, اس میں تنکھے اڑے, پھر اس کے جھاگ بنی, پھر زمین بنتی گئی. یہ سب بیہودے قسم کے نظریات ہے کہ کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو بگ بینگ کہاں سے آیا بتاؤ, اس میں جو سپارکنگ ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا. یہ ساری باتیں صرف اپنے بات کو منوانے کے لیے ہے. وہ دہریہ جو خدا کی ذات کا انکار کرتا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کا وجود ہے, بحث کرنا چاہتا ہوں. امام آدم ابو حنیفہ کو وقت مقرر دیا گیا, بلایا گیا. وقت ہوا تو دہریہ بھی بادشاہ کے دربار میں آ گیا مناظرہ کرنے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ اس سے بحث کون کرے گا, وہ ول ڈسکس, کون اس سے جو ہے گفتگو کرے گا اور اللہ کے وجود پہ دلیلیں دے گا. اب وہ دہریہ تو اپنے وقت پہ آیا, سارا بادشاہ کا دربار بھر گیا. اب انتظار ہو رہا ہے کہ ابو حنیفہ آئے تو ان سے بحث کرے اس دہریہ سے. مگر جو وقت تھا امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت سے لیٹ آئے. اب دہریہ خوشی منانے لگا کہ لو ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی اور ابھی آنے کا وقت تھا, اور تم جسے اپنا امام کہتے ہو وہ امام وقت پر پہنچا ہی نہیں. خوشی مناتا تھا کہ نہیں آئیں گے, میں ایسے ہی جیت گیا. اتنے میں دیکھا تو امام آدم ابو حنیفہ جلوہ بار ہوئے, تشریف لائے, بادشاہ کے دربار میں گئے, سلام کیا اور کہا, پوچھا گیا آپ کو دیر کیسے ہو گئی. حضرت امام اعظم کہتے ہیں بادشاہ سلامت معذرت چاہتا ہوں, ایک عجیب واقعہ پیش آیا, اس کی وجہ سے میں وقت پر یہاں نہ آ سکا, جبکہ آج کا دن تو بڑا اہم ہے. اللہ کے وجود پر اس دہریے سے بات کرنی ہے, ٹائم سے پہلے آ جانا چاہیے تھا, مگر ایک واقعہ تھا, اس واقعے کے تحت مجھے تاخیر ہو گئی. میرا گھر فلاں جگہ پڑتا ہے, مجھے آپ کے دربار میں آنے کے لیے ایک جو ہے پار کرنا پڑتا ہے, ایک ندی پار کرنی پڑتی ہے, ایک جھیل پار کرنی پڑتی ہے, بہت بڑی جھیل, بہت بڑا تالاب, ندی ہے پار کرنی پڑتی. اس میں دیر ہو گئی. میں آیا کنارے پر بیٹھتا تھا کہ مجھے آپ کے دربار میں آنا تو ہے, مگر کشتی کا انتظار کر رہا تھا, کہیں سے کوئی کشتی نظر نہیں آئی. اچانک بہت دیر ہو گئی تو دیکھا کہ سمندر کے اندر سے اچانک میں نے کچھ حرکتیں دیکھی. سامنے ایک درخت تھا, درخت خود بخود کٹا, کٹنے کے بعد اس کے تختے نکلے, تختے نکلنے کے بعد خود بخود اس کے تختے
تختوں کی شکل، یعنی بالکل لکڑے کی شکل جس طرح فرنیچر کے لیے ہوتا ہے بنتے رہے، خود بخود تختے بنے، خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے گئے، خود بخود کشتی بنی، خود بخود کشتی بنی اور خود بخود سمندر میں آ گئی۔ پھر میں اس پہ سوار ہوا، پھر میں آپ کے پاس آیا۔ دہریہ ہنسنے لگا، یہ کیسی بات، میں تو سمجھتا تھا کہ بہت بڑے امام ہو، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا امام ہے، یہ پچکانہ باتیں کرتے ہو۔ خود بخود درد کٹ گیا، خود بخود اس کے لکڑے الگ ہوئے، خود بخود کشتی بنتی گئی، خود بخود دریا میں آئی، خود بخود چلی اور تمہیں کنارے پہ لے آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں لو مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی ہے تو یہ دنیا خود سے کیسے بنی ہے؟ جب ایک کشتی ایک آدمی کے بغیر نہیں بن سکتی تو پھر درخت اگ رہا ہے، یہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں کا سفر طے کرتا ہے، وقت پہ چاند نکلتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے انسان کا وجود بن گیا، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی سبزیاں اگائی، یہ صدیوں سے زمانوں سے نظام کائنات چلتا ہے، نہ سورج اپنی رفتار سے پیچھے ہٹتا ہے، نہ کبھی نکلنے میں چاند جلدی کرتا ہے، نہ کبھی رات دن سے آگے بڑھے، نہ دن رات سے آگے بڑھے۔ یہ سارا نظام جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو یہ نظام کیا خود سے بنے گا؟ یہ کائنات بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو نظام دنیا چلا رہا ہے، جو کائنات چلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مجمع میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، دہریہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، دماغ میں آ گئی، اور مسلمانوں کا امام بغیر کسی بحث کے ایک مثال میں دہریے کو ساکت کر کے خدا کا وجود ثابت کر دیا۔ یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو نہیں دیکھتے تمہاری جانوں میں، تمہارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، غور کرو ان نعمتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو یہ ساری دنیا، یہ کائنات اور کائنات جسم بھی پروردگار عالم چلاتا، یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ اور یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں کس لیے بنائی؟ اللہ فرماتا ہے متعاً لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اے حضرت انسان اور تمہارے جانوروں کے لیے بنایا۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، مگر انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس اسی لیے بنائے تاکہ تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کن طاقتوں کا مالک ہے، اور پھر ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان کیا۔ یہ ساری نعمتیں تو ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ وقت پہ بارش نہیں دے تو پھر انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اگر زمین نے بنجر ہونا شروع ہو تو پھر انسان کی زندگی مشکل ہو، مگر اللہ نے کس ترتیب سے بنایا، کہیں زمین کو ریت والی، کہیں پتھری، کہیں کنکریلی، کہیں بالو والی، کہیں چکنی، تاکہ تم اس زمین پہ مکان بھی بناؤ، تم چل بھی سکو، تمہارے بے شمار کام ان ساری چیزوں میں ہوتے رہیں۔ یہ سارے بے شمار احسانات، اور پھر انسان پہ جو احسان کیا، حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں پیدا کر کے اللہ نے زبردست احسان فرمایا، اور پھر احسان اس کے بعد کا احسان یہ ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمہاری محبت تمہارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی۔ آقا فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہوتی تو انسان لذتیں حاصل کرتا، اس کے بعد جب اولاد ہوتی تو اس کو پکڑ کے کہیں کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتا، مگر نہیں، تم جیسے دنیا میں آ رہے ہو تمہارے آنے کے ساتھ ساتھ تمہاری محبت ماں کے سینے میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر تم اس لائق نہیں ہو کہ خوراک کھا سکو، بڑی غذائیں کھا سکو، تم بیمار پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینے میں دو نہریں جاری فرما دی، جو ٹھنڈی میں گرم بن جائے، گرمی میں ٹھنڈی بن جائے۔ یہ دونوں نہریں اللہ تعالیٰ نے دودھ کی جاری فرما دی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے لکویڈ بھی رکھا، اس میں غذا بھی رکھی، وہی دودھ ہے۔ اگر صرف پانی ہو تو پھر تمہاری زندگی دوبھر ہو جائے، مگر اسی ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈبل پروٹین دے دیا، پیو تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیو تو پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کون ہے یہ جو ساری کائنات اور تمہارے وجود کو اس قدر سنبھالے ہوئے ہے؟ مگر یہی انسان جب بڑا ہو کر اپنی فکر، اپنی عقل اور اپنے تھوڑے بہت پاور کی بنیاد پر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور بھاگتا ہے۔ اب خدا کے سامنے جو ہے وہ آستین چلا تھا، اقبال نے کہا تھا اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے،
تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے، یہ پھر جناب آدم کی اولاد آگے بڑھ کر جب تھوڑی سی طاقت اللہ تھوڑا سا پاور دیتا ہے، اب وہ جھکنے کو بھی ادبی سمجھتا ہے۔ اب اللہ نے نعمتیں دی ہے مگر اس نعمتوں کی نا قدری کرتا ہے۔ کوئی تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس خاک سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، آگے چل کر پھر وہ رب کی دہلیز پر آنے سے اتراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما غرک بربک الکریم، اے بندہ بتا کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا؟ تیرا وجود ہے کیا؟ تو ہر چیز میں رب کا محتاج تھا، ایک قطرہ دے کر وجود بنایا، تو دنیا میں آیا تو کھانے کا محتاج، اللہ نے تیرے ماں کے سینے میں نہریں جاری کر دی، تو چلنے کا محتاج، اللہ تعالیٰ نے تجھے چلنا سکھایا، بڑا ہوا تو وہ نظام جسم تجھ سے سنبھل نہ پائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اندر کے نظام کو مضبوط بنایا، اور اس قدر مضبوط بنایا آج تو بادشاہ بنا، آج تو وزیر بنا، آج بڑے عہدے پہ فائز ہوا، مگر تیری ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کے احسان ہے۔ یہی سانسیں جو باہر لیتا ہے اندر لے لیتا ہے، یہ سانس اگر باہر نکلے اندر نہ جائے تو تم مر جائے، یہ سانس اندر جائے باہر نہ نکلے اٹک جائے تو تم مر جائے، مگر رب ہے کہ تجھے سلاتا ہے، سلانے کے ساتھ اٹھا بھی دیتا ہے، یہ ساری نظام جسم اللہ تعالیٰ بنا چلاتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے تمہاری جانوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب بندے کو تو یہ چاہیے کہ اس رب نے اس قدر مجھ پہ زبردست احسان کیا، اب اس رب کے احسان کا بدلہ تو میں چکا نہیں سکتا، مگر جب وہ رب آواز دے تو مجھے اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے۔ 5 مرتبہ رب کا منادی اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے بندے جس پروردگار نے تجھے اتنا وجود بخشا ہے، تیرا گھر، تیرا مکان، بیوی، بچے، ماں باپ، اتنی بہترین لائف اور جیون اور زندگی عطا فرمائی ہے، اب جب اس کا منادی پکارے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا چاہیے۔ ہاں مولا، لبیک مولا، صادق مولا، حاضر ہوں مولا تیری دربار میں۔ اور جب بندہ حاضر ہو کر اپنے حاضری پراتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جب وقت ہو، اس وقت پہ جب آ کر سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ بندے کا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے سجدے کو دیکھ کر بزم ملائکہ میں فخر فرماتا ہے، اے ملائکہ دیکھو یہی میرا بندہ ہے۔ جب جناب آدم کی تخلیق ہوتی تھی تو تم نے کہا تھا اے مولا تو ایسے کو بنائے گا یفسدو جو زمین پہ فساد مچائے، مگر دیکھو یہی میرا بندہ ہے، میری آواز پر، میری ندا پر دنیا کے ساری چیزوں کو ترک کرتے میری بارگاہ میں جھکا ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اپنے بندے کے سجدے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، بزم ملائکہ میں فخر فرماتا ہے یہی آدم کا حق ادا کر رہا ہے، یہی عبادت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور پھر ہم پر تو اللہ نے کتنا زبردست احسان کیا، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے احسان تو دیے ہیں، مگر ان سارے احسان کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں ہے۔ اے بندہ آنکھ دی، اے بندہ زندگی دی، میں نے تو احسان ان سب کو جتلایا نہیں، مگر اللہ نے زبردست احسان فرمایا ہم غلاموں پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا، آخری نبی کو بھیجا۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے بندو تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر اس نبی کی زندگی اور اس نبی کی سیرت و کردار کو آئینہ بنایا۔ اب یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اور گویا یوں کہہ لو کہ ہمیں مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ کائنات ساری اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنائی، اس لیے کہا تھا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ استاد زمن کہتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، یا رسول اللہ تمہیں دلہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، ہزاروں جنتی آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں،
ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، تو یہ سب اس لیے ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ تو پھر اب حق یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت رب بھی ہوتی رہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلامی کا پٹا بھی اس گردن میں رہے۔ اس غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبوب نے جو کہا ہے اس محبوب کی اداؤں کو اس سیرت میں ڈالا جائے، اس کردار میں ڈالا جائے۔ اس لیے ان المحب من یحبہ مطیع لہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار رہتا ہے۔ کہاں تک ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کیا؟ آقا فرماتے فی الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ کہاں تک ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں؟ آقا فرماتے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، ارا اسمع ابہ وجدہ، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اس کے باپ کو، اس کے دادا کو جانتا ہوں۔ اور حضور کی سیرت و کردار کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دے کر رکھا ہے۔ اب اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ محبوب کی زندگی ہے اور ان کی زندگی میں کامیابی ہے، اس لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، ہمیں حضوری کی زندگی کو دیکھ اور آپ کی زندگی کو پروردگار عالم نے ایک مثال کے طور پہ رکھا ہے۔ دیکھو کھانا کیسے ہے میرے محبوب کو دیکھو، پینا کیسے ہے میرے محبوب کو دیکھو، چلنا کیسے ہے میرے محبوب کو دیکھو، سونا کیسے ہے میرے محبوب کو دیکھو، عبادت کیسے کرنی ہے محبوب کو دیکھو۔ یعنی تمہاری ادائیں تمہاری زندگی کے ہر شب و روز وہ محبوب کی اداؤں میں گزرنے چاہیے، اسی لیے انہی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور انہی کی زندگی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنے۔ اے امت کے والی اٹھ، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دیں آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنے۔ بنے گی خون کی باغ جنت کی، بنے گی نصیب بہار خون کی باغ جنت کی، جس دم وہ لے کے آئیں گے نصیب میں بہار اپنی، جس دم وہ لے کے آئیں گے نصیب میں بہار اپنی۔ وہ بیٹھے ہوں کھلا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں کھلا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیع کے جانثار۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، اس لیے کوشش کرو، خاص کر کے جوانوں کو کہتا ہوں، وہ ان کا جو وقت ہے بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ وقت ملے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور اس طرح اپنی زندگی کو گزارو، دنیا رہے ہاتھ میں، اسلام کسب رزق کمانے ان ساری چیزوں پہ پابندی نہیں، یہ ساری چیزیں حدود شریعہ کے دائرے میں، دائرہ شریعت میں رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حلیہ، ہمارے زندگی کی طرز ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے مثال بنے۔ آج اسی لیے دوسرے لوگ چڑھاتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی سے مکمل اسلامی طرز کو نکال کے پھینکا ہے۔ ایک دور تھا تابعین تبع تابعین کا کہ لوگ خواہش، کافر غیر مسلمین وہ خواہش کرتے تھے کہ انہیں رہنا کہاں ہے، کہ رہو وہاں جہاں مسلمان رہا کرتا ہے، ان کے پڑوس میں رہو، اس لیے کہ مسلمان کا پڑوسی کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کافر ہوگا، یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، مگر مسلمان کا پڑوس اسے کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دے گا۔ اس کے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو ان کے پیغمبر نے کہا ہے کہ پڑوسی کو کھلانا ہے، اگر ننگا ہے تو پڑوسی کو پہنانا ہے، اور ان کے پیغمبر نے ایک بہترین مثال لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے پیش کی ہے۔ وہ سب دور تھا، مگر آج ہم لوگ ساری جو ہے باتیں کسی اور پہ ڈالیں، نہیں نہیں ایسا نہیں، ہم لوگوں کی کرداری ایسے ہے، ہم نے اپنی کردار میں حضور کی سیرت کو چھوڑا، صحابہ کی طرز کو چھوڑا، اسلامی ایک جہن نہج ہونی چاہیے، اسلامی نہج کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے۔ آج لوگ وہیں جسے زمین پہ چلنا نہیں آتا تھا، آج وہ آستین چلا کے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم نے کردار ایسا بنایا، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم پہ عمل کر کے اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے،
پھر سے وہ دن پلٹ آئیں گے۔ اقبال کہتا ہے آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آسماں ہوگا پھر سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر سیماب رات کی اندھیری سیماب ہو جائے گی، اور پھر بندہ کوشش کرے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین حرم کے سجدے سے آشنا ہو جائے گی، سجدے حرم سے آشنا ہوگی۔ کوشش کریں جب تک جتنا وقت ملتا ہے، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو، اور جتنی عبادتیں ہاتھ میں آئی، نماز ہاتھ میں آئی پڑھ لیا، مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مسجدوں کے عادی بن جاؤ اور ذکر و فکر کے عادی بنو۔ وقت ملا زبان پہ ایسی باتیں نہ ہو، زبان پہ درود ہو، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو۔ وقت ملا ہے ادھر ادھر موبائل میں بیٹھ کر 2-4 گھنٹے کیوں ویسٹ کریں؟ آؤ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے بالکل اپنے آپ کو رغبت میں ڈالتا ہے، اندر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اندر سے بالکل بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس کو اندر سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ عبادت کر چکا، میں اللہ کو سجدہ کیا، اندر سے انسان کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کا پابند بنو۔ آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل ان یتحاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ حضور کہتے ہیں جب آبادی میں دیکھو کوئی مسجد کا پابند ہو گیا، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کے گواہ ہو۔ یہ مسجد کا پابند ہے، صبح مسجد میں، دوپہر کو مسجد، شام کو مسجد، رات کو مسجد، ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، اور جیسے بلاوا آتا ہے وہ فوراً مسجد کی طرف جاتا ہے۔ آقا فرماتے اذا رأیتم الرجل، جب کسی کو دیکھو مسجد کا پابند ہے، اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ گھر سے نکل کے مسجد آیا ہے، قیامت کے میدان میں وہ راستہ اس کے ایمان کا گواہ ہے، جہاں سے گزرا ہے وہ مکان اس کے ایمان کے گواہ ہے، جہاں سے گزر کے گیا ہے۔ جو جانور دیکھتا ہے قیامت میں وہ جانور بھی اس کی عبادت کے گواہ ہے۔ مولا یہ نکلتا تھا تیرے گھر کے لیے، یہ جاتا تھا تیرے گھر میں، صبح شام دیکھتے تھے گھر سے نکل کر تیری بارگاہ میں آتا تھا۔ مولا اس کا ایمان مضبوط تھا، اس کا عقیدہ مضبوط تھا، اس لیے آبادی تو آبادی، جس زمین پہ قدم رکھ کے گیا ہے قیامت میں وہ زمین بھی اس نمازی کے لیے اس کے ایمان کی گواہ ہے۔ اذا رأیتم الرجل یتحاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسجد کی حاضری کی پابندی دے، اللہ 5 وقت نمازوں کی طلب دے، اس پیشانی میں سجدے کا شوق دے، اس قدموں کو اپنی بارگاہ میں آنے کا جذبہ دے، اور اللہ تعالیٰ ایمان عقیدہ سلامت رکھے، اور اس ایمان و عقیدے پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور حشر میں حسنین کریمین کے جد گرامی غوث و خواجہ کے نانا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ سباب و چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے۔